کہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور صحابہ کرام کی جتنی عظمتیں قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں آپ ان کے مظہر اتم ہیں، مظہر کامل ہیں، اور پھر آپ اہل بیت میں سے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں جو کچھ فرمایا، سیدنا امام حسین کامل طور پر، سیدنا امام حسن کامل طور پر اس کا مصداق ہے۔ مثلا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ حبل اللہ الممدود من السماء، اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے لٹکائی گئی ہے، اور دوسری بات فرمائی وَإِطْرَةُ أَهْلِ بَيْتِي، وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور میری اطرت اور میرے اہل بیت۔ اور پھر فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے اور حسن ہے، یعنی میں کوئی موضوع روایتیں نہیں پڑھ رہا، جامع ترمذی کی روایت ہے اور حسن ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اہل بیت اور قرآن اکٹھے رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس آ جائیں۔ یعنی امام حسن وہ ذات گرامی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا یہ کبھی قرآن سے ہٹ کر نہیں چلیں گے، اہل بیت اور قرآن اکٹھے رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس آ جائیں۔ اب سامعین محترم، جو لوگ تاریخ کی مجروح روایات لا کر کوئی اور چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں، دراصل وہ قرآن و سنت کا راستہ چھوڑ چکے ہیں۔ یعنی تاریخ میں بھی وہ نہیں کہا گیا جو وہ کہتے ہیں، لیکن بالفرض کوئی چیز تاریخ سے ثابت بھی ہو جائے تو ہم قرآن و سنت پہ ایمان لانے والے ہیں، تاریخی روایات پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہوگی اس کے مقابلے میں ہم کسی چیز کو نہیں مانتے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا آپ نے کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ اثنا عشر نقیباً، کہ ہر نبی کے 12 نقیب ہوتے ہیں۔ یعنی نقیب سے مراد ایسے ہے جیسے کسی قبیلے کا کوئی سردار ہوتا ہے، یعنی جن کا ایک خاص مقام ہوتا ہے انبیاء کی نظر میں۔ ہر نبی کے 12 نقیب ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے علی میرے 14 نقیب ہیں۔ ہر نبی کے 12 نقیب ہیں اور میرے 14 نقیب ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے نقیب کون ہیں، یعنی جن سے خاص نسبت ہے آپ کو؟ تو سرکار نے اس میں پہلی بات یہ فرمائی انتا و ابناکا، اے علی تو بھی میرا نقیب ہے اور تیرے دونوں بیٹے بھی میرے نقیب ہیں۔ تو سیدنا امام حسن جو ہے نا، وہ صرف صحابی نہیں ہیں، نقباء صحابہ میں سے ہیں، نقباء صحابہ میں سے۔ اب سامعین محترم، ایک بات میں عرض کروں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو شانیں بیان فرمائی ہے نا، آج کل تو یہ سوچ بھی پروان چڑھ گئی، اس میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی جو شان بیان فرمائی اور اہل بیت کے علاوہ جس کی جو بھی شان بیان فرمائی، یہ آپ نے ویسے نہیں فرما دی، کوئی صرف اپنا خاندان ہونے کے ناطے سے بیان نہیں فرما دی،
کوئی صرف کسی تعلق کی بنیاد پر بیان نہیں فرما دی، بلکہ کسی کا جو مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہے میرے پاک نبی نے اسے ہی بیان فرمایا ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرا حسن بھی جنتی جوانوں کا سردار ہے اور میرا حسین بھی جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ سامعین محترم، اب آپ آئیں کہ سیدنا امام حسن کی سیرت کیا ہے۔ دیکھیں، بندے کا اصل جو اس کی شخصیت کھلتی ہے نا، وہ کسی مخصوص مجمع میں نہیں کھلتی، بلکہ وہ اس کی عملی زندگی میں کھلتی ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ جو ہے وہ محفل میں آ کے تو بڑا عاشق رسول بنا ہوا ہے اور بعد میں وہ نماز بھی نہیں پڑھتا اور ایسی گندی زبان استعمال کرتا ہے کہ جس کا کوئی سوچ نہیں سکتا، تو دراصل سرکار کا عشق اس کے من میں رچا بسا نہیں ہے، وہ تکلف کر رہا ہے، وہ تصنع کر رہا ہے۔ عظمت جو ہوتی ہے نا، عظمت وہ بندے کی پوری زندگی سے ٹپکتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کہاں ہوئی ہے؟ اس سیدہ تو نساء العالمین، سیدہ تو نساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا کی گود میں، جن کی زندگی کا ہر سانس اپنے رب کی یاد میں بسر ہوتا تھا، اپنے رب کی یاد میں گزرتا تھا۔ اور سیدنا امام حسن خود روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا، یعنی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بچے کی جو تربیت ہوتی ہے نا، جو وہ پروان چڑھتا ہے، تو جس ماحول میں وہ پروان چڑھا ہے وہ اس پوری زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میری والدہ ماجدہ نے پوری رات اللہ کی بندگی میں بسر کی اور پھر آپ دعائیں مانگتی رہیں اور پوری دعائیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بخشش کے لیے مانگی۔ تو میں نے عرض کیا، اے میری والدہ محترمہ، اے میری امی جان، آپ نے اپنے لیے دعا نہیں مانگی، آپ نے فرمایا بیٹا دوسروں کا حق پہلے ہوتا ہے، اپنا حق بعد میں آتا ہے۔ اس ماحول میں پلے ہیں سیدنا امام حسن، اور وہ دیکھتے ہیں کہ میرے والدین کبھی خود بھوکے رہ کر کھانا یتیم کو دے دیتے ہیں، کبھی مسکین کو دے دیتے ہیں، کبھی قیدی کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ فطرتی صلاحیتیں اپنی جگہ پر، یہ چیزیں بھی بڑی افیکٹو ہوتی ہیں کسی بھی انسان کی تربیت میں اور اس کی شخصیت کو کسی قالب میں ڈالنے کے لیے۔ سامعین محترم، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلی چیز جو ہمیں ان کی زندگی میں نظر آتی ہے، ان کا زہد و عبادت، ان کی یاد الہی، یہ تو مسلمات میں سے ہیں۔ یعنی امام زابی کہتے ہیں کہ سیدنا امام حسن نے 25 حج پیدل چل کے کیے تھے، پیدل چل کے، عاجزی انکساری، اور جو آپ کی سخاوت تھی، اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ویسے تو جو سخاوت ہے نا، یہ اہل بیت کا خاصہ ہے،
کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے نا جی، اہل بیت کا خاصہ ہے، اور سرکار کی آل میں سے بندہ اگر غریب بھی ہوگا تو سخی پھر بھی ہوگا۔ سخاوت اہل بیت کا خاصہ ہے۔ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اندازہ لگائیے کہ ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ باغ میں ایک غلام بیٹھا ہے اور وہ کھانا کھا رہا ہے، اور وہ غلام ایسا ہے کہ روٹی کا ایک ٹکڑا خود کھاتا ہے اور ایک ٹکڑا اس کے پاس کتا بیٹھا ہے اس کے آگے پھینکتا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا ایسا کیوں؟ کیا غلام تھا وہ؟ کیا اس کی سوچ تھی؟ آپ نے اس سے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں تو کھانا کھاؤں اور میرے پاس بیٹھا ہوا ایک ذی روح، بے شک وہ کتا ہے، وہ بھوکا رہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس غلام کی اس خوبی کو دیکھا تو آپ نے باغ کے مالک سے پوچھا کہ یہ باغ غلام سمیت کتنے کا دو گے؟ اس نے کہا یہ میں اتنے کا دوں گا۔ تو سیدنا امام حسن نے وہ پورا باغ اس سے خریدا، غلام بھی خرید لیا، اور پھر وہ پورا جو باغ تھا وہ غلام کے سپرد کر دیا کہ تمہیں اللہ نے اپنی مخلوق کا درد عطا کیا ہے، اس لیے میں تمہیں یہ چیز تمہیں لے کے دیتا ہوں، اور آپ نے اس کو باغ عطا فرما دیا۔ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت کا ایک جو پہلو ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کا احترام کرنا۔ یعنی دیکھیں ایک انسان ہے، وہ حاجت مند صحیح، وہ ضرورت مند صحیح، انسان تو ہے، اس کی بھی ایک عزت نفس تو ہے۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ بازار میں جھاڑو دیتا ہے وہ بھی تو انسان ہے نا، اس کی بھی تو ایک عزت نفس ہے۔ اور یہ جو انسان کی عزت نفس، دیکھیں دین جو ہے نا، دین یہ جھگڑوں کا نام نہیں ہے، دین کچھ کام کر دینے کا نام نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ بندے کا بدن بھی مولا کے آگے جھک جائے، بندے کی سوچ بھی مولا کے آگے جھک جائے۔ جب ایک بندے کے رویوں سے پتہ چلے نا کہ یہ مسلمان ہے، یہ اسلام کو ماننے والا ہے، تب کہا جائے گا کہ وہ حقیقی معنی میں مومن ہے۔ یہ جو عزت نفس ہے نا، یعنی ہمارے ہاں تو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ کسی بندے پر پھپتی کسنا، کسی ضرورت مند کو توہین آمیز لہجے میں اس سے بات کرنا، ہم تو اسے استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معافی دے، اللہ ماشاء اللہ روٹین کی بات سمجھتے ہیں۔ لیکن یہاں اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے نا کہ نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو۔ وہاں اسلام نے یہ بھی تعلیم دی ہے انسان کی عزت نفس کا خیال رکھا کرو، انسان کے وقار کا خیال رکھا کرو۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور پورے اہل بیت اسلام کی اس تعلیم کو خوب سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بندہ جس بھی حیثیت میں ہوتا تھا، اہل بیت اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرتے تھے۔ اور عزت نفس کو مجروح کون کرتا ہے؟ جس میں تکبر آ جاتا ہے۔ دیکھیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں بازار گئے اور آپ نے کپڑے خریدے، ایک غلام ساتھ تھا،
2 جوڑے خریدے، ایک جوڑا مہنگا تھا، ایک جوڑا سستا تھا، روٹین کا تھا۔ آپ نے وہ مہنگے کپڑے غلام کو دے دیے، سستے کپڑے خود رکھ لیے۔ غلام نے کہا امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہیں، سستے کپڑے آپ، مہنگے کپڑے آپ پہنیے۔ تو مولا علی نے فرمایا بھئی ہم بوڑھے لوگ ہیں، ہم جو بھی پہن لیں ٹھیک ہے، تم جوان ہو، تمہیں مہنگے کپڑے پہننے چاہیے۔ یہ ہے سوچ اہل بیت کی، یہ ہے عزت نفس کا خیال رکھنا اپنے غلاموں کا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے کہ ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ جناب میں اس بستی میں رہتا ہوں اور میں 3 دن سے بھوکا ہوں، میری کوئی مدد کیجیے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر آپ گھر تشریف لے گئے، اور جو کچھ تھا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کی نسبت سے مال بٹورتے نہیں تھے، صدقہ کیا کرتے تھے۔ اہل بیت کی شان یہ ہے کہ وہ لوٹاتے ہیں سرکار کی امت پر، اس کو ذریعہ نہیں بناتے۔ اس کی میں بعد میں بھی مثالیں دیتا ہوں۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اور گھر میں جتنے درم تھے یا جو چیزیں تھیں وہ لا کر آپ نے ایک دیوار کے پاس رکھ دی، اور اس مانگنے والے سے کہا، اس سائل سے کہا کہ جب آپ جائیں تو یہ چیزیں اٹھا کے لے جانا۔ وہ اٹھا کے لے گیا۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا آپ رو کیوں پڑے تھے، اور آپ نے وہ چیزیں اسے خود کیوں نہیں دی؟ آپ نے فرمایا رویا تو اس لیے تھا کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، اور میرے نانا نے فرمایا تھا جس بستی میں ایک بندہ بھوکا سو جائے اللہ اس بستی کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ میں رو پڑا تھا کہ یہ 3 دن سے بھوکا ہے، اس بستی پر کوئی اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اور میں نے وہ چیزیں دیوار کے پاس اس لیے رکھ دی تاکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ نہ ہو کہ میں اس کو دوں تو اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کم ہو جائے۔ میں نے اس کی عزت نفس کو بحال کرتے ہوئے اسے کہا کہ یہ چیزیں یہاں سے اٹھا لینا۔ یہ اہل بیت کی مقدس سیرتیں ہیں۔ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرمائے، ایک سائل گیا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس نے اپنی کوئی بات، اپنا کوئی سوال لکھا ہوا تھا کاغذ کے ٹکڑے پر، وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے وہ کاغذ لیا اور اسے کہا بھئی ٹھیک ہے تیرا کام ہو جائے گا۔ اس نے کہا جناب آپ نے پڑھا تو ہے نہیں، تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ میرا کام ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا تم میرے سامنے کھڑے ہو نا سائل بن کے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ سائل بن کے میرے سامنے کھڑا رہے، اس لیے میں نے کہا تم بیٹھ جاؤ، تم نے جو بھی لکھا ہے انشاءاللہ اس کو کر دیا جائے گا۔ یہ ہے انسان کی عزت نفس، یہ ہے انسان کے وقار کا خیال رکھنا۔ ایک مرتبہ ایک آپ کے پاس سائل گیا اور آپ نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا کہ اس کو یہ چیزیں عطا کر دو۔ اس نے کہا جناب میں آیا تو اسی لیے تھا۔ دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اور غور کرنا بات پہ، فرماتے تھے سخاوت وہ ہے جو پہلی مرتبہ کر دی جائے۔ جب سائل آپ سے چمٹ گیا ہے
پھر تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھی کچھ دے دیں گے، پھر سخاوت تو نہ ہوئی نا، پھر تو اپنی جان بچائی۔ تو یہ ہے وہ تعلیم۔ تو آپ نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا کہ بھئی اس کو یہ چیزیں عطا کر دو۔ اس نے کہا حضرت ابھی میں نے بات تو کی نہیں، ابھی میں نے بات تو کی نہیں۔ آپ نے فرمایا ہم سائل کی شکل دیکھ کے اس کا سوال سمجھ لیا کرتے ہیں، ہم سائل کو مانگنے کی تکلیف نہیں دیا کرتے۔ سامعین محترم، یہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ، یعنی اگر میں ظاہر ہے جمعے کے خطبے میں بندہ کیا کچھ کر سکتا ہے، میں نے یہ چیزیں بڑی تفصیل سے لکھی ہیں۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی، اور جو آپ کو ذہانت اور فطانت سے نوازا تھا، اس کی ایک منفرد شان ہے، منفرد شان ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ کوئی بندہ گیا، اس کو کسی امیر سے کام تھا، یعنی امیر مینز کوئی صوبے کا جو گورنر ہوتا ہے یا ایسا کوئی عہدہ۔ تو اس امیر کی بیٹی چند دن پہلے فوت ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا اس کے پاس جا اور اسے کہنا اس اللہ کی حمد ہے جس نے تجھے تیری بیٹی کی قبر پر بٹھا دیا، تیری بیٹی کو تیری قبر پر نہیں بٹھایا۔ یعنی آپ جملے پہ غور کریں، یعنی ایک بندے کا باپ فوت ہو جائے، ظاہر ہے وہ بندے کو دکھ ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ یہ سوچے کہ آج تو میں اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھا ہوں، اگر میں مر گیا ہوتا، میرا باپ میری قبر پہ بیٹھتا تو میرے باپ پہ کیا بیتتی، کیا گزرتی۔ اس امیر نے کہا یار سچ بتانا یہ بات تمہیں کس نے کہی ہے؟ اس نے کہا یہ بات مجھے حسین ابن علی نے کہی ہے۔ تو امیر نے کہا اتنی اعلیٰ بات کوئی علی کا لال ہی کہہ سکتا ہے، کوئی فاطمہ کا لخت جگر ہی کہہ سکتا ہے۔ اور پھر اس امیر نے اس بندے کا وہ کام کیا جس کے لیے وہ گیا تھا۔ یہ امام حسن کی وہ یعنی فطانت اور ذہانت ہے۔ یہ حضرت علی المرتضی عہد مرتضوی میں ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک بندے کو پکڑا گیا قتل کے سلسلہ میں کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہے۔ تو حضرت علی کے پاس مقدمہ آ گیا۔ اب ظاہر ہے قاضی نے تو فیصلہ واقعات کو دیکھ کے کرنا ہے، گواہوں پر دیکھ کے کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا جی یہ قاتل ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو، اس کو سزا دے دو، قصاص میں قتل کر دو۔ جب اسے قتل کرنے لگے تو ایک بندہ بھاگا بھاگا آ گیا، کہنے لگا کہ جناب قاتل یہ نہیں ہے، قاتل میں ہوں، میں نے قتل کیا تھا اس کو۔ لوگوں نے کہا تو نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تو قاتل نہیں ہے؟ یعنی جس کو سزا دے رہے تھے اسے کہا کہ یار تو نے کیوں نہیں بتایا کہ میں قاتل نہیں ہوں، مجھے خام کا پکڑ لیا گیا۔ اس نے کہا جی موقع ایسا تھا کہ میں نے ایک گائے ذبح کی اور میں ساتھ والی گلی سے گزر رہا تھا، میرے کپڑوں پہ خون لگا ہوا تھا، میری تلوار خون آلود تھی، ساتھ یہ بندہ قتل ہوا پڑا تھا۔ اب اگر میں کہتا بھی تو تم نے میری کون سی بات مان لینی تھی؟ تم نے یہی کہنا تم تو موقع پر پکڑے گئے ہو، تم کیسے کہتے ہو کہ ہم نے قتل نہیں کیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے پھر اس قاتل کو سزا دے دو، قاتل کو سزا دے دو۔ یہ مقدمہ ویسا ہی بن گیا جیسے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا مقدمہ تھا۔ یعنی یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے کہ اب حضرت داؤد کے پاس بھی ایک مقدمہ آیا تھا کہ کہا گیا تھا کہ ایک بندے کی بکریوں نے یا اس کے ریوڑ نے سارا کھیت جو ہے وہ ایک کسان کا سارا کھیت کھا لیا ہے۔
آپ نے پوچھا بھائی کتنی فصل کھائی ہے، کتنی قیمت کی؟ کہنے لگا کہ جی جتنی کھیت کی قیمت ہے نا اتنی اس پر فصل تھی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کھیت اس کو دے دو۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا، وہ سائل چلا، وہ یعنی بندہ جا رہا تھا جس کا کھیت تھا، آگے حضرت سلمان میں لگے۔ حضرت سلمان بیٹے ہیں حضرت داؤد کے۔ انہوں نے کہا کیا فیصلہ ہوا؟ کہنے لگے یہ ہوا۔ تو انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت داؤد سے عرض کیا کہ یہ بہتر نہیں ہے کہ جس کی بکریوں نے اس کے کھیت کی فصل کھائی ہے، بکریاں اس کے حوالے کر دی جائیں اور کھیت اس کے حوالے کر دیا جائے کہ تم کھیت میں دوبارہ فصل بو اور وہ بکریوں سے فائدہ اٹھا لے۔ جب فصل تیار ہو جائے گی تو بکریاں بکریوں والے کے مل جائیں، کھیت والے کے پاس رہے۔ یعنی دیکھیں باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب اس کا بیٹا کوئی ایسی بات کرتا ہے۔ یہ بھی ایک حکمت نبوی کا بھی ایک پہلو ہے۔ جب سرکار مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے نا تو حضرت سعد نے ایک آواز لگا دی کہ آج خون بہانے کا دن ہے، آج ہم بدلہ لیں گے۔ تو لوگوں نے سرکار سے بتایا کہ یہ تو ہم اس طریقے سے تو نہیں ہے، آپ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا۔ اب حضرت سعد سردار تھے، اگر آپ ان کو ہٹاتے تو ممکن تھا ان کے قبیلے میں بددلی پھیل جاتی۔ سرکار نے کیا کیا؟ حضرت ایسے ہی کیا جائے تو ایسا ہی معاملہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آیا۔ تو جب آپ نے فرمایا حضرت علی نے کہ اس کو سزا دے دو، تو امام حسن کھڑے ہوئے اور آپ نے عرض کیا امیر المومنین، اگر اس بندے نے ایک بندے کو قتل کیا ہے تو اس نے ایک بندے کی جان بھی تو بچائی ہے نا۔ اگر یہ نہ آتا تو اس کو تو پھر اس کا تو سر اڑا دیا جاتا نا۔ اگر یہ قاتل ہے تو اس نے ایک بندے کی جان بھی تو بچائی ہے۔ تو سیدنا حضرت علی بڑے خوش ہوئے امام حسن کی اس بات سے۔ آپ نے فرمایا اسے قتل کی سزا نہیں دیں گے۔ فیصلہ ہوا، باقاعدہ شورا نے فیصلہ کیا کہ اسے قتل کی سزا نہ دی جائے اور اس کی دیت بیت المال سے ادا کر دی جائے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے رب نے کیا ذہن رسا عطا فرمایا تھا۔ اور پھر ایک مرتبہ یہ بھی بڑے غور کرنے کی بات ہے، یعنی جس بندے کو میرا خدا عظمت دے دیتا ہے اسے کہنا نہیں پڑتا کہ لوگوں میں عظیم ہوں تم میرا احترام کرو۔ اسے کہنا نہیں پڑتا، جسے عظمت مل جائے وہ احترام سے بے نیاز ہو جاتا ہے، لوگ خود اس کا احترام کرتے ہیں۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے، اور یہ بھی اہل بیت کا طریقہ ہے۔ حضرت امام زید جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے اپنے چہرے پر نقاب کر لیا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے تاکہ لوگ ہمیں آل رسول سمجھ کر ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ کریں جو ہم نہیں چاہتے۔ یعنی لوگ اتنا احترام کرتے ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا۔ یہ بھی اہل بیت کا ایک طریقہ ہے۔ تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ بازار تشریف لے گئے، آپ نے ایک دکاندار سے کوئی چیز خریدی تو دکاندار نے روٹین میں آپ کو دے دی، جو اس کی قیمت تھی وہ دے دی، اور بعد میں دکاندار کو پتہ چلا کہ یہ تو امام حسن ہیں، یہ تو سرکار کے نواسے ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ وہ بھاگتا بھاگتا آیا، کہنے لگا حضور مجھے معلوم نہیں تھا، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، یہ قیمت تو دوسروں کے لیے ہے، آپ کے لیے تو یہ قیمت ہے، آپ تو ہمارے سر کے تاج ہیں۔ فرمایا نہیں،
جتنی قیمت پر تم چیزیں لوگوں کو دیتے ہو ہم بھی اتنی قیمت پر لیں گے. ہم اپنے نانا کی نسبت کو دنیا کے عوض بیچا نہیں کرتے. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سامعین محترم، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے حسن کو خلیفہ بنا لیں. آپ نے فرمایا نہ میں حکم دیتا ہوں نہ میں منع کرتا ہوں. تو لوگوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت کے بعد خلیفہ بنا لیا. 6 مہینے آپ نے خلافت کی. اور دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا الخلافت من بعد 30 کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی. اس خلافت سے مراد ہے خلافت علی منہاج النبوہ، ورنہ تو حدیث میں 12 خلفاء کا ذکر ہے نا. یہ جو تخصیص ہے یہ علی منہاج النبوہ ہے کہ 30 سال ہوگی. اور حضرت امام حسن خلیفہ بنے اور جب 6 مہینے پورے ہوئے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی اور امور خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دیے. تب وہ جو خلافت راشدہ کا دور تھا وہ سیدنا امام حسن کی خلافت کے ساتھ پورا ہو گیا. یعنی حضرت امام حسن بھی خلفائے راشدین میں سے ہیں جیسے پہلے خلفائے راشدین تھے. حضرت امام حسن بھی ان خلفائے راشدین میں سے ہیں. اور سامعین محترم، یہ جو سیدنا امام حسن کی صلح تھی واللہ یہ آپ نے دب کے نہیں کی تھی. یعنی جن لوگوں کو یہ صلح پسند نہیں تھی نا انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا اور طرح طرح کے جملے کیسے تھے حضرت امام حسن پر، اور ایسے جملے کہے تھے جو میں بیان نہیں کرنا چاہتا. لیکن بھائی یہ جو امام حسن کی صلح تھی اس کی بشارت تو پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی کہ حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ تشریف فرما تھے. امام حسن تشریف فرما تھے منبر پر سرکار کے ساتھ. تو صحابی کہتے ہیں کبھی سرکار امام حسن کو دیکھتے تھے اور کبھی سرکار اپنے آپ کو دیکھتے تھے. اور پھر آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سید ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا. یہ بشارت تھی امام حسن کے لیے. اس میں سرکار کی نبوت پر بھی دلیل ہے کہ سرکار نے جو بشارت دی تھی وہ پوری ہوئی. اور سامعین محترم، میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید حضرت امام حسن نے یہ صلح دب کر کی تھی، واللہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. ایک چھوٹی سی امانت ہوتی ہے نا، چھوٹی سی امانت. آپ نے کسی کو امام رکھنا ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے اس کے عقیدے میں کوئی بگاڑ ہے یا اس کے رویے میں کوئی فسق ہے تو کیا آپ اسے مسجد کا امام رکھیں گے؟ کبھی نہیں رکھیں گے. تو ملت اسلامیہ کی امانت خلافت، یعنی ملت اسلامیہ کی خلافت کی امامت سیدنا امام